السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نیا ناول لے کر۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا۔ تو چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انوشے انوشے فاطمہ سیڑھیاں پھلانگتی چھت پر پہنچی جہاں انوشے نور کے ساتھ مل کر پتنگ اڑا رہی تھی۔ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے بھائی اس وقت چھت پر آنے سے منع کرتا ہے۔ فاطمہ کا دماغ ہی خراب ہو گیا اسے شام کے وقت پتنگ اڑاتے دیکھ کر۔ شام کو ہر طرف آدمیوں کی چہل پہل ہوتی تھی جس کی وجہ سے مومن انہیں شام کو چھت پر آنے سے منع کرتا تھا۔ تمہارا بھائی تو ہر چیز سے منع کرتا ہے، اس کا بس چلے تو سانس لینے سے بھی منع کر دے۔ انوشا نے فاطمہ کی بات سنی تو منہ بنا کر جواب دیا۔ البتہ اس کا سارا دھیان پتنگ اڑانے میں تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں نور کا کہکہ فضا میں بلند ہوا وہیں فاطمہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ انوشے مومن بھائی ہمیں بھلے ہمارے بھلے کے لیے ہی روکتے ٹوکتے ہیں، اس کے باوجود تم کتنی ڈھیٹ ہو۔ ان کے بار بار منع کرنے کے بعد بھی تم ہر وہ کام کرتی ہو جس سے وہ منع کرتے ہیں۔ فاطمہ اسے اچھی طرح لڑتاڑتی وہاں سے نیچے ریلنگ پکڑ کر دیکھتی ہوئی بولی۔ نیچے سے مومن کی گاڑی داخلی دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ تم دونوں آرام سے پتنگ اڑاؤ، میں تو چلی کیونکہ مومن بھائی آ گئے ہیں، فاطمہ ان دونوں سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی دونوں کے چہرے سے رنگ اڑے۔ نور تو سنتے ہی نیچے کے لیے بھاگی تھی ہڑبڑاہٹ سے۔ انوشے کے ہاتھ سے پتنگ چھوٹ گیا اور وہ پتنگ چھوٹ جانے کا افسوس بعد کے لیے رکھتی نیچے بھاگی کہ ابھی تو اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چھت کے دروازے تک پہنچی کہ اوپر آتے مومن کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی۔ مومن نے جیسے ہی گاڑی دروازے سے داخل کی تو اس کی نظر سامنے چھت پر پتنگ اڑاتی انوشے پر پڑی۔ وہ غصے سے چھت کی طرف بڑھا اور جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر سامنے اسے بت بنا دیکھ کر تیش میں اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کیا۔ انوشا تو ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ مومن نے زور سے بازو پکڑ کر ایک طرف پھینکا۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ جبکہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ عصر کے وقت چھت پر نہ آیا کرو، پر وہ تم ہی کیا جو کسی بات مان لے۔ اب خاموش کیوں کھڑی ہو؟ جواب دو۔ مومن نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا، پر آگے سے اسے خاموشی سے نظریں جھکائے دیکھ تیش میں اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں مومن بھائی؟ میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے مومن کی سخت پکڑ پر مچلتے ہوئے کہا۔ مومن نے بھائی لفظ پر مزید گرفت سخت کی اس کے بازو پر۔ میں کیا کر رہا ہوں اس کی فکر بہت ہے تمہیں، اور جو تم کرتی پھر رہی ہو اس کا کیا؟ تم ہر وہ کام کرتی ہو جسے میں منع کرتا ہوں۔ مومن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھررا کر کہا۔ ایک سیکنڈ، میں کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ آپ کی اس بات سے کیا مراد ہے؟ انوشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ تم اچھے سے سمجھ چکی ہوگی۔ آخر کو دادا جی نے تمہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے اجازت دے دی۔ او نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، رنگیلیاں منانے کے لیے۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ طنزیہ لہجے میں چبا چبا کر کہا گیا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میرے کریکٹر پر بات کریں؟ میں جیسی بھی ہوں، شرارتی، ضدی، بدتمیز، پر کریکٹر لیس نہیں ہوں۔ آپ کی اجازت کے بغیر دادا جی نے مجھے یونی جانے کی اجازت دے دی، اسی لیے آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو سنیے، میں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، صرف پڑھنے کے لیے۔ یہ کہتے انوشا اس کی گرفت سے نکل کر نہ ماں کے لیے نیچے بھاگی۔ مومن ٹھنڈا سانس فضا میں چھوڑتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا نیچے کے لیے چل دیا۔ ہاشم خان خاندان کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے سرپنچ بھی تھے۔ ہاشم خان ایک انتہائی رعبدار اور سخت طبیعت کے مالک تھے، اپنے اصولوں کے پکے تھے، اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹتے۔ ہاشم خان کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا عاصم خان جس کے 2 بچے تھے، بڑا مومن اور چھوٹی فاطمہ۔ فاطمہ سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، میٹرک تک پڑھائی کی کیونکہ مومن نے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فاطمہ کی نسبت بچپن سے ہی تایازاد حمزہ سے زیادہ تھی۔ مومن گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے سب پر اس کا رعب تھا۔ طبیعت میں بالکل اپنے دادا جی کی طرح تھا، غصہ تو ہر وقت ناک پر بیٹھا رہتا تھا۔ اپنے گاؤں کا سب سے خوبصورت اور خوب نوجوان تھا، سرخ سفید رنگت، چوڑی پیشانی، اونچی کھڑی ناک، مونچھوں تلے عنابی لب جو ہمہ وقت ایک دوسرے میں پیوست رہتے۔ 6 فٹ سے نکلتا کسرتی جسم، وہ انتہائی مغرور تھا اپنی انا اور خاندان کی عزت اور نام کے لیے، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور مومن اپنے دادا جی کا لاڈلا پوتا تھا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ دادا جی کے بعد اس کے حکم کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ دوسرا بیٹا عارف خان جس کے 2 بیٹے تھے، بڑا حمزہ اور چھوٹا عارف، اور تیسرے بیٹے عاطف خان جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی انوشا جو بہت شرارتی اور ضدی طبیعت کے مالک تھی، انتہائی خوبصورت اور دودھیا رنگت، لمبی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، درمیانہ قد، اور سب سے خوبصورت اس کی تھوڑی کے نیچے سیاہ تل۔ دوسری نور جو انتہائی ڈرپوک اور نرم طبیعت کی مالک تھی، وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر تڑپ اٹھتی تھی اور وہ بہت کم گو تھی۔ سورج نے جیسے ہی اپنی شکل دکھائی، ہر طرف پرندوں نے چہچہاہٹ اور انسان اپنی روزمرہ کی روٹین کو فالو کرنے لگے۔ خان حویلی میں صبا چاچی انوشے کی ماں، الفت چاچی عارف اور حمزہ کی ماں، اور نادیہ چچی مومن کی ماں، تینوں اس وقت کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ دادا جی اپنے کمرے میں باقی
گھر کے سب مرد صبح سویرے ڈیرے کے لیے نکل گئے تھے۔ ناشتے کے لیے گھر کے سارے مرد واپس آ جاتے تھے۔ انوشا یار اٹھ جاؤ نا، ناشتے میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی پر انوشا اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انوشا اگر تم 2 منٹ میں نہیں اٹھی تو مومن بھائی کو تمہیں اٹھانے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اور یہ بات سنتے ہی انوشا کے ذہن کے پردے پر کل کا واقعہ گھوما تو وہ منہ بناتے ہوئے منہ سے رضائی ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ اللہ کرے تمہارا بھائی۔ ابھی وہ مومن کے بارے میں کچھ کہتی پر فاطمہ کی گولی پر خاموش ہو گئی۔ اچھا فاطمہ تم چلو میں فریش ہو کر آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے واش روم میں بھاگی کیونکہ اسے فاطمہ کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ فاطمہ سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ کس قدر تکلیف دہ ہے اور آرزوؤں کا سفر، سلسلہ در سلسلہ، ثانیہ در ثانیہ۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سب گھر والے ویڈیو کال پر عارف سے بات کر رہے تھے جو پچھلے کچھ سال سے پڑھائی کے لیے باہر کے ملک قیام پذیر تھا۔ وہ اس سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے حمزہ کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ حمزہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پر اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، اسی وجہ سے وہ اور نور اس کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ نور کالج کے سیکنڈ ایئر میں تھی اور اس کا کالج راستے میں ہی آتا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل کسی کی متلاشی تھی۔ آخر کو وہ اسے اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھا ہوا دکھا تو وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ سعید تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، بھاگنے کی وجہ سے انوشا نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا۔ سعید نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر دشمن جاں پر پڑی جو آج مکمل کالے رنگ کے لباس میں تھی اور جو اس کی دودھیا رنگت پر خاصا جچ بھی رہا تھا۔ سر پر دوپٹہ، شانوں پر بلیک شال اور ہاتھوں میں رجسٹر تھامے وہ کسی کے بھی حواس طلب کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ آگے تو پھر اس کا دیوانہ تھا، وہ کیسے اس کی سحر سے بچتا۔ سعید یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے سنا نہیں۔ انوشا نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ تمہارا دھیان کدھر ہے، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں تم سن ہی نہیں رہے، انوشا نے منہ بناتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اتنی خوبصورت محبوب سامنے ہو تو کس کافر کا دھیان نہ بھٹکے۔ سعید نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بینچ پر بٹھا کر شوخ لہجے میں کہا۔ انوشا اس کے انداز اور بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ انوشا نے سعید کو دیکھا جو اسے یہ دیکھ رہا تھا۔ سعید شاہ جو شاہ خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، خوبصورتی کا منہ بولتا شاہکار۔ جہانزیب شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑی بیٹی زہرا بیگم جن کی شادی کے 2 سال بعد ہی باپ کے در پر وہ آ بیٹھی۔ زہرا بیگم کے شوہر کا انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر شہزیب جن کے 2 بچے تھے، ایک سعید شاہ اور دوسرا شہوار۔ سعید ہماری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، پھر ہمارا ملنا نہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے خاندان میں باہر شادی نہیں کرتے، انوشا نے پریشانی سے کہا۔ سعید نے ایک لمبا سانس فضا میں چھوڑا۔ میں بھی کئی دنوں سے مسلسل اسی مسئلے پر سوچ رہا ہوں، تو کوئی حل نکلا، انوشا نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں ایک حل ہے پر تمہارے لیے مشکل ہوگا، سعید نے بات شروع کی۔ تم اور میں یعنی ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، دیکھو جب ہم نکاح کر لیں گے تھوڑی مشکل سے پر سب مان جائیں گے پھر ایک نہ ایک دن۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو، دادا جی مجھے زندہ درگور کر دیں گے، انوشا اس کی بات سنتے ہی ہتھیس اکھڑ گئی۔ اچھا نوشد تم یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سعید کے اچانک سوال پر انوشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ تو بس پھر تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد آخر انوشا مان گئی، اور اب یہ کون جانے کہ اس کا فیصلہ اس کی زندگی میں کیسے اثرات پیدا کرے گا۔ معاف کیجیے گا دادا جی پر آپ کا یہ فیصلہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ آپ نے دونوں کو سزائے موت دینی تھی تاکہ دونوں پورے گاؤں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے، پر آپ نے کیا کیا، ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے دادا جی؟ کل کو ہر لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے گی اور آپ ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے، بدلے میں ہر کسی میں ڈر خوف ختم ہو جائے گا، پھر سارا گاؤں اپنی منمانی پر اتر آئے گا۔ گاؤں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں گھر سے بھاگ گئے تھے، آخر کچھ تگ و دو کے بعد دونوں مل گئے تو آج پنچایت میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ دادا جی نے فیصلے میں ان دونوں کا نکاح کرا دیا، جس سے اب مومن ناخوش تھا اور دادا جی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ مومن میرے شیر، ہر فیصلہ جذبات سے نہیں کیا جاتا، کچھ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں ان دونوں کو سزائے موت دے دیتا تو پورے گاؤں کا ماحول خراب ہو جاتا، ڈر و خوف بڑھ جاتا، پھر گاؤں والے ہماری عزت اور ڈر و خوف کی وجہ سے کرتے نہ کہ دل سے، اور جب دلوں میں عزت ختم ہو جائے تو ڈر اور خوف بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور پھر پورا گاؤں ہماری مخالفت پر اتر آتا ہے۔ ایسے میں اس فیصلے نے پورے گاؤں کو خوش کر دیا اور ان کے دلوں میں ہمارے خاندان کے لیے عزت اور محبت بھی بڑھ گئی، سمجھے میرے بابا شیر؟ ایک سردار ہمیشہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب سے تم بھی اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کے گاؤں کے حق میں ہمیشہ فیصلہ کرو گے۔ دادا جی نے رسان سے تفصیلی سے جواب دیا اور آخر میں مومن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک امید سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مومن نے ہاں میں سر ہلایا، دونوں چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے اور گاڑی میں بیٹھ کر خان حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔
آج انوشا کا آخری پیپر تھا۔ آج سے وہ یونیورسٹی سے فری ہو گئی تھی۔ آج ہی انوشا اور سعید نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے انوشا سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سب کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تھے۔ انوشا سب کو ایک ساتھ کھانا کھاتے دیکھ گمسم سی ہو گئی۔ انوشا کا دل کسی کو بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ انوشا کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ انوشا کے گھر سے جانے پر کون سی قیامت برپا ہوگی، اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی اس بارے میں کہ گھر والے کیا اسے معاف کر پائیں گے۔ ایسے ہی بہت سے سوال انوشا کے دماغ میں چل رہے تھے۔ کل ساری رات اس نے رو کر گزاری۔ وہ گھر سے کبھی نہ بھاگتی اگر اسے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ خاندان بھر میں اس کے جوڑا اور کوئی نہیں تھا سوائے مومن کے۔ اگر وہ گھر سے نہ بھاگتی تو اس کی شادی مومن سے ہو جاتی، جو کہ وہ مر کر بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سعید سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے حساب سے وہ اور سعید ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے آج اس نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یا اللہ میری مدد فرما، اور میری جانے کے بعد میری امی، ابو اور بہن کی حفاظت فرمانا۔ انوشا دل میں اللہ کو یاد کرتی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لانچ میں جھانکی، جہاں اب صرف اندھیرے کا راز تھا۔ اندر مڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ جس میں اس کے ایک دو جوڑے کچھ پیسے رکھے تھے اسے اٹھا کر بڑی سی چادر میں خود کو مکمل طور پر چھپا کر کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا جہاں پچھلی گلی میں دور ہی سعید گاڑی کھڑی کیے ہوئے تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر دبے پاؤں راہداری عبور کرتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کے اس نے مڑ کر ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ آنسو نکل کر گالوں پر پھسل گئے۔ وہ پچھلے دروازے کو آہستہ سے کھول کر باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر اور یہیں رہتی تو کبھی بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر نہ جا۔ ابھی وہ اللہ اللہ کرتی 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ کسی نے اس کی نازک کلائی کو جکڑا اور پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا، جس کی وجہ سے سیدھا مقابل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ انوشا نے جب کچھ سنبھل کر مقابل کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ سامنے والا اور کوئی نہیں بلکہ مومن ہی تھا، جو اسے ایسا گھور رہا تھا جیسا بھی کھا جائے گا۔ جانا انداز میں اسے کھینچتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ انوشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا بازو ابھی تن سے جدا ہو جائے گا۔ مومن کی اس گرفت میں وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ مومن نے لانچ میں لا کر اسے زور سے زمین پر پٹکا۔ انوشا اتنی زور سے زمین پر گری کہ اسے لگا اب کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ تم اس وقت باہر کیا کر رہی تھی؟ مومن اتنی زور سے دھاڑا کہ انوشا ڈر کر کانپنے لگی۔ اس کی دھاڑ سن کر لانچ کی سبھی لائٹیں آن ہوئیں اور رفتہ رفتہ سب اپنے کمرے سے نکل کر لانچ میں آنے لگے۔ عاطف خان، انوشا کے والد، جیسے ہی داخل ہوئے تو انوشا کو زمین پر پڑے اور مومن کو اتنے غصے میں دیکھ کچھ انہونی کا احساس ہوا اور آگے بڑھ کر مومن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، کیا ہوا مومن، تم اس طرح کیوں انوشا بیٹی پر چلا رہے ہو؟ چچا جان پوچھے اسے، رات کے دوسرے پہر جب پورا گاؤں سو رہا ہے تو یہ پچھلی گلی میں کیا کر رہی تھی، وہ بھی اس بیگ کے ساتھ؟ مومن نے چیختے کہا، اور آخر میں پاس پڑے ہوئے بیگ کو زور سے لات مار کر دور پھینکا۔ سب مومن کی بات سمجھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مومن، تم ہوش میں تو ہو؟ عاطف صاحب نے حیرانی اور بے یقینی کی صورت میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پوچھے اس سے، ہماری عزت پیروں تلے رون کر یہ کس کے ساتھ مکالہ کرنے جا رہی تھی؟ مومن نے ایک ہی جسم میں انوشا تک پہنچ کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ انوشا ہنوز خاموش رہی، شرمندگی سے۔ وہ کسی کے سامنے بولنا تو دور دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ مومن نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور دادا جی کے سامنے کھڑا کیا۔ دادا جی پوچھے اسے، کس کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی؟ دادا جی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا جو مومن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ اس وقت انوشا کا دل چاہا وہ یہ سننے سے پہلے مر جاتی، لیکن اس کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ اس سب کے دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا اپنی سنگین غلطی کا۔ اب تک وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اب جب اس نے اپنے جان سے پیارے بابا جان کا سر جھکا دیکھا، اس نے شدید دل میں یہ دعا مانگی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ چپ کیوں ہو؟ خدا کا واسطہ ہے انوشا، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ آگے بڑھ کر انوشا کی ماں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی بھی ماں کے جڑے ہاتھوں کو اپنی ماں کے ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، پر جیسے اس کے سارے اعضاء اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب بھی یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، میں تو بکواس کرتا تھا نا کہ ایک دن یہ ہماری پکڑی اچھالے گی زمانے بھر میں، مگر آپ لوگ تو میرے ہی دشمن بن گئے۔ آپ بھگتے اسی ناجائز ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ، جو دادا جی اور چاچا جان نے دے رکھی ہے اسے۔ اور تم، مومن گھراتے ہوئے نشے کی طرف مڑا، تم تو بڑی پارسا بنی گھومتی تھی نا، اب کہاں گئی تمہاری پارسائی؟ اس دن تو بڑے بڑے لیکچر دے رہی تھی کہ میں یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہوں، یہ ہے تمہاری پڑھائی؟ چٹاخ، مومن نے کہتے اپنی پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے نازک گال پر جڑ دیا۔ انوشا جو بھی اس کی زہریلی باتوں سے نہ نکلی تھی، اتنی زوردار تھپڑ پر اوندھے منہ زمین پر گری۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنا شروع ہوا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر مومن کو روکنا چاہا جو دراز سے پستول نکال رہا تھا۔
मोमिन ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। हमजा ने मोमिन के हाथ से पिस्तौल लेनी चाहिए। मोमिन हमजा को धक्का देते आगे बढ़ा। सारे घर वालों ने दहल कर अपने सीनों पर हाथ रखा। अब मैं इस घटिया लड़की को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आज मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। मोमिन ने तैश में आकर अनुषा की तरफ कदम बढ़ाए, पर दरमियान में दादाजी ने सामने आकर उसकी से पिस्तौल छीन ली। तुम होते कौन है ये फैसला करने वाले मोमिन? हम अभी तक जिंदा हैं फैसला करने के लिए। कुछ देर खामोशी के बाद दादाजी फिर से बोले, नूर, अनुषा को कमरे में ले जाओ और सब कान खोलकर सुन लो। कल शाम अनुषा का निकाह मोमिन से होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। दादाजी की रौबदार आवाज को सुनकर तो माहौल में सन्नाटा छा गया। आखिरी बात उन्होंने मोमिन को देखकर कही, जो जब्त की हदों को पार कर रहा था। फिर भी कुछ न कहे लाउंज से निकलता चला गया। अनुषा को लगा जैसे उसके सर पर 10 मंजिला इमारत गिर गई हो और वो होशो फिर से बेगाना होती नूर की बाहों में झूल गई। वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर बाजी ही पलट दी। अगले दिन जब वो होश में आई और फिर वही सब बातें उसके जहन पर सवार हुई, वो बुखार में तप रही थी। उसे नहीं मालूम कौन सुबह आकर उसे न जाने क्या क्या सुनाकर चला गया है। फिर वो लम्हा भी आ गया जब घर के बड़े उसके कमरे में काजी समेत आ पहुंचे। उसे सादा सी लाल चीज़ी उड़ा दी गई। उसका ज़हन मफलूज हो गया था। वो अपने होश में न थी जब काजी साहब ने निकाह शुरू किया। अनुषा बिनते आतिफ खान, आपका निकाह मोमिन बिन आसिम खान से होना करार पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, उसने अटकते हुए कहा। काजी साहब ने 2 मरतबा दोहराया, फिर कबूल है कहते हुए उसने अपनी आवाज़ अजनबी सी मालूम हुई। हाथ कांपे, दिल लर्जा, एक कलम से खुद को लिखकर करना था नाम किसी के। पूरी जिंदगी जिस शख्स से भागते आई थी, आज तकदीर ने पकड़कर उसी शख्स के नाम कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। आंसू उसकी आंखों से रवा हुए। पूरे कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां ही गूंज रही थी। न जाने कितना वक्त वो अपनी किस्मत पर रोती रही। होश तो तब आया जब घर की तमाम खवातीन दोबारा उसके कमरे में आई और उसका मुंह हाथ धुलवाकर उसे कमरे से बाहर ले आई और मोमिन के कमरे में छोड़कर दुआएं देती चली गई। अभी कुछ देर पहले ही उनका निकाह हुआ था। कल पूरी रात वो डेरे पर रहा। एक मिनट के लिए भी उसे चैन और सुकून नहीं मिला था। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अनुषा ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और किसकी वजह से। और उसे इस बात का भी मलाल था कि अनुषा ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसे रंगों हाथ पकड़ने के बावजूद उसने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। और दादाजी, तायाजान और हत्ता के चाचा जान ने भी अनुषा को कैसे कुछ नहीं कहा। एस्टरे राख से भर चुकी थी और वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। उसका इस्ताल किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो अनुषा से निकाह किसी भी तरह ना करता अगर जो चाचा जान ने खुद आकर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए भीख ना मांगी होती। वो रो रहे थे और मोमिन के दिल में अनुषा के लिए नफरत में इजाफा हो रहा था। अपने खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था और वो उसी वजह से उसने ये करवा घोंट पिया। ये वाकया आधी रात को होने की वजह से किसी भी बाहर वाले के इल्म में ना हुआ। इस वक्त घर के सारे मुलाजिम जा चुके थे। इसी वजह से ये मामला सिर्फ घर वालों तक ही महदूद रह चुका था। रात के ना जाने कौन से पहर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। 2 दिन से वो सोया नहीं था। मुसलसल सिगरेट नोशी की वजह से उसके असाब पर थकन सवार हो चुकी थी। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अगले मंजर को देखते उसका गुस्सा दोबारा से औंधा आया। वो शदीद गुस्से से आगे बढ़ा और बेड के वसत में बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन को रोता देख उसकी जानिब बढ़ा और उसके बाजू से पकड़कर एक झटके से बेड से नीचे उतारा। अनुषा जो अपनी संगीन गलती का एहसास होने पर ज़ारों कतार रो रही थी, अचानक ही सब ताद पर गंग रह गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे तक आने की? मोमी ने नीचे झुकते उसका जबड़ा दबोचते हुए चिल्लाकर कहा। आगे से उसे बुतपना देखकर उसके गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। बंद करो ये नाटक, बहुत मासूम, बहुत पारसा बनती थी ना तुम, मगर अब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम्हारी मासूमियत भी और तुम्हारी 2 टके की पारसाई भी। पहले तुमने जितनी रंगीलियां मनानी थी मना ली, मगर अब नहीं, क्योंकि पहले तुम अनुषा आतिफ खान थी, मगर अब तुम अनुषा मोमिन खान हो। उसके बाल गुद्दी से पकड़कर उसके मुंह पर फनकारा। अनुषा बेहिस्सो हरकत थी, सिर्फ उसकी आंखें बरस रही थी। वो उसे पीछे धकेलता हुआ मुड़ा और अलमारी से बेल्ट निकालकर अपने हाथों पर लपेटा। उसके हाथ में बेल्ट देखकर अनुषा की आंखें हद से ज्यादा फैल गईं। अब बताओ किसके साथ मुकाला करने जा रही थी? उसने बेल्ट को हवा में बुलंद करके एक जोरदार जरब लगाई। अनुषा ने सिसकते हुए मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा। उसे अपने साथ उसका यह सलूक बिल्कुल हक जानिब लग रहा था, क्योंकि उसकी गलती नाकाबिले तलाफी थी। तुम्हें जरा एहसास ना हुआ अपने बूढ़े माँ बाप और दादाजी की इज्जत का? उसने दूसरी ज़रब लगाई। उसे होश नहीं था कि बेल्ट की ज़रब जिस्म के किस हिस्से पर लग रही है। और अब तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर बैठकर अपने आशिक का गम मनाओगी? उसने कहते हुए तीसरी ज़रब लगाई। तुम जैसी बेहया बगैर कैरेक्टरलेस लड़की को मेरे सर पर बांध दिया दादाजी ने। जैसे ही उसने चौथी और आखिरी ज़रब लगाई, अनुषा की चीख हवा में बुलंद हुई। तो जैसे वो होश में आया, बेल्ट नीचे फेंककर वो बेड पर जा बैठा और अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल नोचने लगा।
अनुश्री, जिसे आज तक किसी ने फूल से भी ना छुआ था, आज शादी की पहली रात अपने शौहर से जानवर की तरह मार खा चुकी थी। मोमिन ने उसे इतना मारा था कि अब उसका पूरा मुंह सूज चुका था। कमर, बाजू और टांगों पर जहां जहां उसने मारा था वहां से खून जम चुका था। उसके आंसू मतवातर बह रहे थे और वो मुसलसल नींद बेहोशी में सिसक रही थी, पर शायद अभी तक उस सितमगर को उस पर रहम नहीं आया था कि उसे उठाकर बेड पर लिटा देता। कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान की तमाम सोचने समझने की हिस्से मफलूज हो जाती हैं। वो गुस्से में हमेशा अपने ही नुकसान कर बैठता है। ऐसे ही कुछ मोमिन के साथ हुआ। गुस्से में आकर कुछ देर पहले उसे वैश्यों की तरह मार चुका था, मगर अब उसकी सिसकियां उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। कल रात उसे थप्पड़ मारने के बाद उसने खुद से याद किया था कि अब वो कभी अनुषा पर हाथ नहीं उठाएगा, मगर पता नहीं जब उसने अनुषा को अपने कमरे में रोता हुआ पाया तो उसे नए सिरे से अनुषा पर गुस्सा आया था। उसे लगा वो उसके कमरे में बैठकर अपने साबका आशिक का गम मना रही है, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे समझे उसे बेदर्दी से मारा। मोमिन के हिसाब से वो हक पर था, क्योंकि उसने गैरत की वजह से एक कदम उठाया, मगर अब कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा था कि उसे कुछ ज़्यादा ही मार चुका था। आखिर वो कुछ सोचकर उठा और फर्श पर घुटनों के बल बैठा। अभी तक अनुषा की सिसकियां बंद हो चुकी थी। अनुषा अब तकरीबन खनूदगी में जा चुकी थी। मोमिन ने आहिस्ता से उसके रुखसार पर हाथ फेरा, जहाँ कुछ देर पहले खुद उसने बेरहमी से मारा था। मोमिन की तबीयत पर एकदम मनोबोझ आ पड़ा। उसे अपने बाजुओं में उठाकर वो आहिस्ता से बेड पर लिटा गया और वॉशरूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर बेड पर थोड़ी सी जगह बनाकर उसके पहलू में बैठ गया। फर्स्ट एड बॉक्स से एक कपड़ा निकाला और उसे भिगोकर आहिस्ता से अनुषा का मुंह साफ किया, जो थप्पड़ पड़ने की वजह से सूज चुका था। कहीं कहीं नील पड़े हुए थे और साथ मोमिन की उंगलियों के निशान भी थे। उसके नर्म और मुलायम रुखसारों पर वाजिया थे और होंठ के किनारों से खून निकलकर सूख चुका था। चेहरा साफ करने के बाद वो कश्मकश में पड़ गया कि अब उसके जिस्म के जख्मों पर कैसे मरहम रखे। फिर उसे ख्याल आया कि वो उसके निकाह में है, अब उसके तमाम जुमला हकूक उसके नाम है, तो वो पूरा हक रखता था अनुषा पर। मोमिन ने कमरे की लाइट ऑफ करके उसके कपड़े उतार के जख्मों पर मरहम रखा। इस पूरे अरसे में अनुषा को एक लम्हे के लिए होश आया तो उसे अपने जिस्म पर किसी के रेंगते हाथ महसूस करके पट से आंखें खोल कर देखा। अंधेरे की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई न दिया, पर हल्की रोशनी में उसे मोमिन का चेहरा नजर आया, जो लब बेच कर अपना काम कर रहा था। कई आंसू उसके रुखसार से फिसलकर तकिए में जज़ब हुए। जख्म देने वाला ही जख्मों पर मरहम रख रहा था। अनुषा एक बार फिर से होशो हवास से बेगाना हो गई। अनुषा तारिके ने अपने पर समेटे तो रोशनी ने अपने पर पूरी आबोताब से फैला लिए। अनुषा को जब होश आया, घर की सारी खवातीन उसके आसपास बैठी रो रही थी। अनुषा ने उठने की कोशिश की तो अनुषा की माँ ने तड़प कर कहा, अरे अरे मेरी बच्ची लेटी रहो। अनुषा फिर से लेट गई। आप ठीक तो हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नूर जल्दी से करीब आकर फिक्रमंदी से बोली। मैं ठीक हूँ, अनुषा ने निकाहत सादा आवाज में कहा। बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा न जाने तुम्हें कब तक सहनी पड़े, पर तुमने हौसले से काम लेना है। मोमिन बेटा जो कहे उसे चुपचाप मानती रहना। वैसे भी इस घर के मर्दों के आगे हम औरतों की कहाँ चलती है, चाची जान ने रसान से समझाते हुए कहा। और हम औरतें तो हैं ही उनकी जरूरत और तलब पूरी करने के लिए, इससे ज्यादा हमारी क्या औकात इस घर में। अच्छा चलो, सब मर्द घर आने वाले होंगे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरी बच्ची, अनुषा की माँ ने आंसू पूछते कहा और अनुषा की पेशानी चूमकर चली। रात को मोमिन खाना खाकर अपने कमरे में पहुंचा तो अनुषा सोफे पर बैठी खाना खा रही थी, क्योंकि अब वो कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। बाहर जाने पर पाबंदी थी, क्योंकि कोई भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता हुआ अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया। जब फ्रेश होकर बाहर आया तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और बाल बनाने लगा। अनुषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मोमिन की मौजूदगी में क्या करे। वो खड़ी होकर अपना हाथ मरोड़ने लगी। मोमिन इसकी तरफ जैसे ही बढ़ा और जैसे ही उसके करीब पहुंचा, अनुषा ने खौफ से आंखें मीच ली। खड़ी खड़ी मराकबे में चली गई हो क्या? हटो सामने से। वो जो मोमिन से कल की रवैये की मुंतजिर थी, पर यह सब सुनकर चौंक कर मोमिन को देखा, जो एक आबरू उठाकर उसे देख रहा था। बैरी हो गई हो क्या? अब हटो सामने से। मोमिन ने उसे बाजू से पकड़कर सामने से हटाया और खुद हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया स्टैंड पर लटकाया और बेड पर जाकर लेट गया। अनुषा कभी टू सीटर सोफे को देखती तो कभी बेड को, जहां मोमिन आंखों पर बाजू रखे सोया हुआ था या शायद सोने की कोशिश कर रहा था। आखिर कुछ सोचकर वो बेड की तरफ बढ़ी। बेड के पास जाकर आहिस्ता से तकिया उठाकर जैसे ही सोफे की तरफ बढ़ने लगी, उसकी मरमरी सी कलाई किसी के फौलादी गिरफ्त में आई। उसने हरासा होकर मोमिन को देखा, जो उसकी कलाई पकड़े संजीदगी से लेटा हुआ उसे देख रहा था। मोमिन जो बज़ाहिर तो सो रहा था, पर उसकी तमाम तर तवज्जो इस वक्त अनुषा पर ही थी कि वो इतनी नाजुक सूरत हाल में क्या करती है। मगर अनुषा ने उसे छोड़कर एक बार फिर उसके गुस्से को हवा दी थी। तुम क्या समझ रही हो? ड्रामा चल रहा है ये सब कि मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा? तो मोहतरमा, ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि ना तो ये ड्रामा है और ना ही मैं अपने हक से दस्तबरदार होऊंगा।
مومن نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا اور کروٹ کے بل اسے نیچے بیڈ پر ڈال کر اس کی سانسیں شدت سے قید کر گیا۔ انوشا اس کی قید میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی، پر مومن اس کے نازک جسم پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی دوپہر کے 12 بج رہے تھے، اس کی نظر اپنے پہلو میں پڑی، پر مومن وہاں نہیں تھا۔ یقیناً وہ صبح سویرے اٹھ کر ڈیرے پر چلا گیا ہوگا۔ انوشا نے بے اختیار سکون کی سانس خارج کی، کیونکہ اس وقت مومن کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات مومن نے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ وہ جب مزاحمت کرتی، وہ اپنے عمل میں اور زیادہ شدت اختیار کرتا۔ بہرحال وہ اس کا شوہر تھا، اس کا حق تھا۔ مومن اپنی تشنگی مٹانے کے بعد منہ پھیر کر سو گیا، پر ساری رات وہ روتی رہی، پھر نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ انوشا اور مومن کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے، پر دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل تھی، جسے نہ مومن نے کبھی کوشش کی اور نہ ہی کبھی انوشا نے گرانے کی۔ پہلے دن کی طرح آج بھی مومن کی بے رخی ویسی کی ویسی ہی برقرار تھی، البتہ تبدیلی یہ آئی تھی کہ ان 3 مہینوں میں وہ آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی گھر میں، اور مومن بھی اب کام کے وقت انوشا کو بلا لیا کرتا تھا، کیونکہ انوشا مومن کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ انوشا چائے لے کر کمرے میں پہنچی تو مومن حسب عادت بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مگن تھا اور ہاتھ میں جلی ہوئی سگریٹ، جسے وہ گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ یہ آپ کی چائے، انوشا نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ آج تک اسے مومن سے خوف آتا تھا، کیونکہ مومن کا کب کیسا موڈ ہو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی وہ بہت مہربان ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی مہربان سے حیوان بن جاتا تھا۔ رکو، انوشا جو سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر جا رہی تھی، مومن کی بھاری گمبھیر آواز میں پکارنے پر خوف سے پلٹی۔ اسے کچھ وقت پہلے کا واقعہ یاد آیا، جب پہلی بار مومن کے لیے اس نے چائے بنائی تھی۔ چینی زیادہ ہونے کی وجہ سے مومن نے چائے کا پہلا سپ لیتے ہی گرم گرم چائے انوشا کے اوپر پھینک دی تھی۔ جی، ڈر کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ادھر آ کر بیٹھو، اسے بغور دیکھتے مومن نے اپنی ٹانگیں سائڈ کر کے اس جگہ دیتے ہوئے کہا۔ انوشا ڈرتی ہوئی وہاں پر بیٹھی۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا، بیٹھو، کچھ ٹائم اپنے شوہر کو بھی دے دیا کرو۔ مومن نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کچھ شوقی سے کہا اور سگریٹ کا سارا دھواں انوشا کے منہ پر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی مومن نے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا، انوشا کا دم گھٹنے لگا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ مومن کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ فوراً واش روم کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے۔ وہاں پہنچا تو وہ بیسن پر جھکی ہوئی کیا کر رہی تھی۔ مومن نے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تو حیران رہ گیا۔ انوشا کا پورا چہرہ سرخ اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ الٹیاں تو پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا میں نے۔ انوشا نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیسے ٹھیک ہو؟ میں بھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، تم بیڈ پر لیٹو آرام سے۔ وہ حیران تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحبہ کہہ کر گئی ہیں کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انوشا کو پکڑ کر سینے میں بھینچ لے، پر ہائے رے یہ انا، جو ہمیشہ ہی ان دونوں کے بیچ رہتی تھی، اب بھی وہ ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ منظر ہے ہسپتال کا، جہاں ایک کمرے میں پورا خاندان خوشی سے سرشار مومن اور انوشا کے بچوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ ہاں، اللہ کے کرم سے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ انوشا کو ہوش آیا تو سب کے ہنستے مسکراتے دیکھ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس کی بے تاب نظروں نے ہر چہرے میں اسے ایک مہربان چہرے کو ڈھونڈنا چاہا، مگر اس کی نگاہوں میں مایوسی در آئی، جب اتنے خاص موقع پر بھی اسے نہ دیکھ کر پچھلے 9 مہینے کیسے گزرے مومن کے سنگ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ شخص جو کبھی اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا، کیسے اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اسے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھتا تھا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا دھیان مومن ہی رکھتا، مگر کبھی اپنے متعلق اس سے بات نہ کی۔ ان دونوں میں سب ٹھیک ہو کر بھی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ جب بھی انوشا اپنے یا اس کے متعلق کوئی بات کرتی، وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ مومن کو جب پتہ چلا کہ اس کے جڑواں بچے ہوئے ہیں، وہ فوراً ہسپتال کی مسجد میں بھاگا تاکہ اس غفور و رحیم کا شکر ادا کر سکے جس نے اسے اس قابل سمجھا۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد وہ بھاگ کر اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے گزرا، پیچھے کسی کے پکارنے پر مڑ کر دیکھا، جہاں ایک خوبصورت نوجوان ویل چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ مجھے معاف کیجیے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مومن نے کہا۔ نہیں، ہم پہلی بار مل رہے ہیں، مگر میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مسٹر مومن خان۔ مومن نے الجھ کر اسے دیکھا، ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ نوجوان بول پڑا، میرا نام سید عالم ہے، میں ایک جاگیردار گھرانے کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ بچپن سے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ میری ہو جاتی تھی، اور جو چیز مجھے پسند آتی اسے میں اپنی ملکیت سمجھنے لگ جاتا۔ ایسے ہی یونیورسٹی میں مجھے انوشا پسند آ گئی، معصوم چلبلی سی۔ میں نے اسے اظہار محبت کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور پوری یونین کے سامنے میری بے عزتی کی، جو مجھ سے بالکل برداشت نہ ہوا۔ تب انوشا میری ضد بن گئی، میں نے اپنی ضد کی خاطر انوشا کے آگے پیچھے گھوم کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ جب وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی تو میں نے اسے ورگلایا گھر والوں کے خلاف کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر والے کبھی نہ مانیں گے۔
उस दिन तो वो मान गई, पर ना जाने अगले दिन उससे क्या हुआ कि उसने मुझे मना कर दिया कि वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे उस पर गुस्सा आया क्योंकि मुझे अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। मैंने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की, मगर वो अपने घर वालों की इज्जत की खातिर अपने प्यार को भी भूलना चाहती थी। जब उसने मुझे साफ साफ मना किया तो मैंने उसे उसकी तस्वीरें दिखाई, जो कि कुछ अर्सा कबल मैंने उसे चोरी छुपे ले चुका था। उन्हें फोटोशॉप करा के उसे दिखाया, उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उसने मुझसे शादी ना की तो मैं ये सारी तस्वीरें नेट पर अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे में वो मजबूर होकर मेरे इशारों पर नाचने लगी। मैंने उसे किसी को ना बताने की धमकी भी दी थी कि जो कारामद भी साबित हुई। मैंने उसे भागने पर मजबूर किया। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर मैंने उस पर रहम ना किया। मगर मैं भूल गया था कि ज़रूरी नहीं वो सब हो जो हमने प्लान कर रखा हो। कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जिस वक्त वो घर से भागी, तुम कहीं से आ गए और उसे लेकर चले गए। मैं डर गया और वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। मगर मेन रोड पर मेरा बहुत बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ और मैं चलने फिरने से महरूम हो गया। मुझे अपने गुनाह का एहसास है। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं तुम लोगों से माफ़ी मांग सकता, मगर आज किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। अपने किए पर माफ़ कर दो मुझे। मोमिन, मैंने तुम लोगों की इज्जत के साथ अच्छा नहीं किया और खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी दुनिया में दी। वो कॉरिडोर में बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ। वो चुपचाप सहती रही। आज वो अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल ना रहा था। एक एक करके उसे अपने सारे किए जुल्म याद आने लगे जो उसने अपनी बीवी पर किए। कभी ये भी ना सोचा था कि उसके नस्ल की अमीन है वो। अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ ना था। सितम सहने की आदत हो गई है कि मुझको भी मोहब्बत हो गई है। तुझे है फिक्र दुनिया और मुझको है फुकत तेरी ही चाहत हो गई है। सितमगर, क्या खबर तुझको मोहब्बत इबादत थी अजियत हो गई है। हमारे दिल पर अपना हाथ रख दो, बहुत बेताब हसरत हो गई है। बहलने से बहलता ही नहीं अब ये दिल की कैसी हालत हो गई है। वो हिम्मत जमा करता हुआ अनुषा के पास पहुंचा और आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो चुपचाप उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गया। कमरे में सिवाय उन दोनों के कोई नहीं था। अनुषा ने उसके एहसास को महसूस करके ये शेर पढ़ा। मोमिन दम साधे उसका इकरार मोहब्बत सुन रहा था। मोमिन उसका हाथ पकड़कर अपना माथा उस पर टिका दिया और एक बार फिर सब खो बैठा था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो अनुषा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया ना, कितना बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। तुम चुपचाप क्यों सहती रही, कभी मुझे बताया क्यों नहीं? अनुषा बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये क्या है, वो क्या कह रहा है? उसने तो इज़हार मोहब्बत किया था। उसके जवाब में वो क्यों रो रहा था? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने मतबे से नीचे आकर उससे माफी मांगता हुआ, और वो क्यों, वो भी जब वो उसे माफ कर चुकी थी। मोमिन प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। मुझे तो उस खड़ूस मोमिन से मोहब्बत हुई है जो पता नहीं कहाँ है। आपने कहीं देखा है उन्हें? अनुषा पहले संजीदगी से कहते, आखिर में उसका लहजा शरारती हो गया। मोमिन ने भीगी आंखों से कहकर लगाया, फिर संजीदगी से गोया हुआ, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो आपसे कह रही हूँ। नहीं, एक मिनट, मैंने 3 दफ़ा आपसे इज़हार मोहब्बत किया इन 10 मिनटों में। आपने तो जवाब में कुछ नहीं कहा। आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जानती हूँ। मुँह फुलाकर कहती हूँ। मोमिन को क्यूट लगी तो वो बेसाख्ता उसका रुखसार चूम गया और फिर सरगोशी में कहा, आज से नहीं, बचपन से मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें डांटना और रोकना टोकना भी इसलिए था कि तुम्हें दुनिया के सर्द और गर्म से बचा कर रखो। मगर मैंने तुम्हारे साथ। अनुषा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी बात को टोक दिया और कहा, मोमिन, मैं इस वक्त सिर्फ आपके मुंह से इकरार सुनना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान। मोमिन ने नम आंखों से कहा। आई लव यू टू मेरे बच्चों के अब्बा। ओह बच्चे, अनुषा, मैं तो भूल ही गया, मुझे हमारे बच्चों को देखना है। मोमिन को अचानक याद आया। अनुषा ने बेड के पास रखे बेबी कॉट की तरफ इशारा किया। मोमिन जल्दी से बेबी कॉट की तरफ बढ़ा। पहले बेटी को प्यार करके अनुषा के पास लेटाया और फिर बेटे को गोद में उठाकर प्यार किया। अनुषा, हमारे बेटे का नाम औरहान होगा और बेटे का नाम औरहा। मोमिन की बात पूरी होने से पहले ही अनुषा ने कहा और पूरे कमरे में दोनों के कह के अंधेरा अब उनकी जिंदगी में खत्म हो गया था और रोशनी ही रोशनी उनकी जिंदगी में फैल गई थी। एक नई जिंदगी खुशियों भरी उनका इंतजार कर रही थी। खत्म शूट दी एंड। मिलते हैं अगले नॉवल में। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।